میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک 250 سال تک انگریزوں کے قبضے میں رہا۔ آخر میں ہمارے علماء کی قربانیوں اور محنتوں کے نتیجے میں 15 اگست 1947 یعنی 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آزاد ملک میں لا اینڈ آرڈر یعنی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پیارے ملک میں کون سا قانون رہے جس کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور باقی سارے مذہب کے لوگ مان کر ہندوستان میں رہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں ہمارے پیارے ہندو بھائیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی اور مسلمان پاکستان بھی لے چکے تھے۔ اس لیے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا آسان تھا، لیکن ہمارے علماء اور دوسرے مذہب کے بہت سے بڑے لوگوں نے اس ملک اور اس کے قانون کو جمہوری بنایا۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ قانون بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی جس کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ ہمارا آئین اور قانون بنانے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے اور 26 جنوری 1950 کو یہ قانون ہمارے ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ اس لیے ہر سال 26 جنوری کو ہم ہندوستانی لوگ یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں، جسے انگریزی میں ریپبلک ڈے اور ہندی میں گنتنتر دیوس کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کیں، اسی طرح قانون بنانے میں ہمارے علماء اور دانش مند حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آئین بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان میں بہت سے مسلمان شامل تھے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہم اللہ وغیرہ۔ قانون بنانے والی کمیٹی میں تقریباً 35 مسلمان شامل تھے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا میں ہمارا ملک سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور ہمارا آئین بھی سب سے بڑا آئین ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک میں حکومت عوام کی ہوتی ہے اور حکومت کرنے والے عوام کی مرضی کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ ہمارا آئین اس ملک میں رہنے والے ہر آدمی کو یہاں رہنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی سب برابر کے شہری ہیں، کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر کے یہ عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، آپسی بھائی چارگی کو برقرار رکھنے کے لیے پوری محنت کریں گے، پوری کوشش کریں گے، ملک کی ترقی کے لیے قربانیاں دیں گے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور دشمنوں کی دشمنی سے اور ان کی بری نظروں سے ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائے۔